شریف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن عربی گرامر سے یہ ترجمہ لکھا گیا ہے، لفظی ترجمہ بھی ہے، با محاورہ ترجمہ بھی ہے۔ اس میں اسم کا رنگ اور ہے، فعل کا رنگ اور ہے، ضمیر کا رنگ اور ہے، حرف کا رنگ اور ہے۔ اور اس میں بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ عربی گرامر سے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، آج ہم نے 25واں پارہ شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ، الیہ اسی کی طرف، یرد لوٹایا جائے گا، علم الساعہ قیامت کی گھڑی۔ اب یہاں ترجمہ تو ہو گیا، آپ عام ترجمہ پڑھیں گے، ترجمہ آپ کو آ بھی جائے گا، لیکن ترجمے سے وہ بات بنتی نہیں جو عربی گرامر میں لکھی گئی ہے۔ الیہ مرکب جاری ہے، اسی کی طرف۔ اب سسپینس ہے، اس میں خبر نہیں بتائی گئی کہ کس کی طرف آدمی اپنی ذہن سے، اپنے سوچ سے اس ہستی کی طرف پہنچ جائے کہ اس کی طرف پہنچایا جائے۔ یردو مضارع مجہول ہے، اور مضارع مجہول پیسو وائس ہوتا ہے، اس کا آگے مفعول جو ہے وہ نائب الفاعل بن کے آ رہا ہوتا ہے، یہاں مرکب اضافی بطور نائب الفاعل ہے۔ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے علم الساعتی یہ مرکب اضافی ہے اور حالت فاعلی ہے، یہ نائب الفاعل بن کے آیا، پیچھے اس کے مضارع مجہول تھا۔ قیامت کی گھڑی، قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، لوٹایا جائے گا اسی کی طرف، یعنی اس کو پتہ ہے کہ قیامت کا علم کب آئے گا، کس وقت آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھا گیا قیامت کا علم، قیامت ہے کیا، آپ نے کہا اچانک آئے گی، فی الفور آئے گی۔ جی جتنا کسی پوچھنے والے کو پتا ہے اتنا بتانے والے کو پتا ہے۔ اللہ کے پاس یہ علم ہے، اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا، تو اس طرح سے کچھ نشانیاں بتا دی، لیکن لوٹایا جائے گا۔ اب دیکھیے اتنی سی بات میں نے عربی گرامر سے آپ کے سامنے کچھ بات کی ہے، تو ذہن کتنا آگے نکلا کہ یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت آ گئی ہے، قیامت کب آئے گی، یہ قیامت کی نشانیوں سے۔ تو اللہ کی طرف سے اس کو وما تخرج من ثمرات، وما اور نہیں نکلتی، من یا نکلتا، من ثمرات پھلوں میں سے۔ اب دیکھیے تخرج اب مضارع ہے، ترجمہ تو میں نے آپ کو کر دیا، آپ ابھی کسی قرآن مجید کے ترجمے سے دیکھیں تو ترجمہ آپ کو مل جائے گا، پھلوں میں سے کوئی چیز نہیں نکلتی۔ ہاں جی، من اکمامیہا اس کے کھولوں میں سے، اس کے غلافوں میں سے، جیسے ہم دیکھتے ہیں بادام دیکھتے ہیں اس کے اوپر کھول چڑھا ہوا ہے، کیلا دیکھتے ہیں اس کے اوپر کھول چڑھا ہوا ہے، یعنی اس کا غلاف جو ہے اس کے اندر وہ چیز اللہ نے رکھی ہے۔ اخروٹ دیکھیں، ہر چیز کو محفوظ رکھا ہے اللہ نے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ جب قیامت کا علم آتا ہے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ کون ہے اللہ؟ جب یہ یہاں تک سوال آتا ہے تو پھر عمل کی طرف بھی آتا ہے، اللہ اپنی پہچان کرواتا ہے، اپنے آیات افاقی سے پہچان کروا رہا ہوتا ہے، آیات انفسی اپنی پہچان کروا رہا ہوتا ہے، آدمی کو سوچ دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ آپ جو پھل کھا رہے ہو کہاں سے کھا رہے ہو، اور اس کو دیکھو کیسے محفوظ ہے، کیسے تازہ رکھا ہے، باسی نہیں ہونے دیا۔ چاہے آپ 4 دن کا کوئی کیلا لے لیں، اندر وہ تازہ ہی ہوگا، چاہے اوپر سے چھلکا اس کا کیسا بھی ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے، اور قیامت کیا ہے؟ وہ ایک دن ہے، جس دن حساب کتاب ہونا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو دیکھیے وما تخرجو، اب دیکھتے ہیں وہ تخرجو کا اب گرامر میں اب جائیں گے، خراجہ یخرجو، خراجہ وہ نکلا، یخرجو وہ نکلتا ہے یا نکلے گا۔ اب تخرجو کے 2 صیغے آتے ہیں، ایک حاضر کا صیغہ آتا ہے، غائب کا صیغہ آتا ہے۔ اب ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ غائب بولیں یا حاضر بولیں۔ حاضر بولیں گے تو پھر تو نکلتا ہے، یہ ترجمہ ہوگا، پھر تو نکلتا ہے تو حاضر کے سامنے بات کر رہے نہیں بھائی، نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ من ثمرات، پھلوں میں سے۔ جب آپ پھلوں میں سے کہہ رہے ہیں تو مرکب جاری لے کے آیا، تو اس میں فاعل ظاہر تو نظر نہیں آ رہا آپ کو، یا تو فاعل ظاہر نظر آ رہا ہو، ہاں ٹھیک ہے، پھل کی بات ہو رہی ہے، پھل ثمرتن، 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 ثمرات، ثمرتانی، تینی، تینی، ثمراتن، ثمراتن، ثمراتن۔ اب من ثمراتن لے کے آیا قرآن مجید، یہ کیوں لے کے آیا بھائی؟ مرکب جاری اس لیے لایا کہ اس میں خبر بتائی نہیں گئی،
اور من زائدہ لے کے آیا، من پڑھنے کے لیے لے کے آیا، من زائدہ لایا، اور جو اس کا فاعل ظاہر ہے اس کو محل فاعل ظاہر کہہ دیا گیا ہے کہ فاعل ظاہر کی جگہ مرکب جاری ثمرات ہے۔ اگر عربی گرامر سے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کی پڑھائی کے اعتبار سے، اچھا چلیے 1 منٹ کے لیے تاخرج نکلتی ہے اور آگے آپ اس کا فاعل ظاہر لیں، ثمراتن لے کے آئیں، تو پھر آپ پڑھ کے بتائیں تاخرج ثمراتن، وہ بھاری ہوگا، اچھا بھاری تو ہوگا، چلو پتہ بھی لگ گیا، پھر ثمراتن اگر ہوگا تو پھر مخصوص ہو گیا، 1 پھل کی بات ہو رہی ہے، 2 پھل کی بات ہو رہی ہے، 3 پھلوں کی بات ہو رہی ہے، 4 پھلوں کی بات ہو رہی ہے، پھر قرآن مخصوص کرتا، وہ پھل تو بے انتہا ہے، اس لیے مرکب جاری لے کے آیا۔ دیکھیے عظمت قرآن مجید کی، آپ دیکھیں، یہ ہے عربی گرامر کا ایک اعزاز کہ انسان جب اس سطح تک پہنچ کر پڑھ رہا ہوتا ہے تو آدمی کو پتہ چل رہا ہے یہ پارے سارے اسی بنیاد پر لکھے گئے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں ہم نے یہ اس کو قریب کر کے دیکھ لیں تاکہ اس پہ پتہ چلے کہ مرکب جاری کیسے بتایا گیا ہے، اس کا محل کہاں بتایا گیا ہے، فاعل ظاہر کیسے بتایا گیا ہے، مضارع مجہول کیسے بتایا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ پارے لکھے گئے ہیں۔ یہ اس وقت تو سارے الحمدللہ 30 پارے موجود ہیں۔ ویسے یہ جو چرچا چل رہا ہے کہ عربی قرآن مجید کا ترجمہ سیکھو، جب تک اس نہج تک آپ کام نہیں کرتے آپ کیسے ترجمہ پڑھا دیں گے لوگوں کو؟ بہرحال یہ وقت کی ایک اہم ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے کہ یہ اس کی ضرورت خلا اس کا پورا ہو جائے۔ من اکمامیہا، اس کے کھولوں میں سے، اس کے غلافوں میں سے، یہ اکمامیہا، اکمام جمع ہے، اب اس کی واحد بتائیے۔ اکمن آتا ہے، اکمن اکمامن، اب جمع مکسر بنی ہوئی ہے، اور من اکمامی، اب دیکھیے مرکب جاری بن کے آیا، مرکب اضافی بھی ہے ساتھ، تو اس اعتبار سے اس کے ہاں مونس کی ضمیر ہے، مونس کی ضمیر پھل کی طرف چلی گئی چونکہ ثمرۃ الفل ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، قیامت کا علم لوٹایا جائے گا، قیامت کی گھڑی اسی کی طرف لوٹائی جائے گی۔ جب قیامت کی بات آئے گی تو آدمی سوچے گا کب آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، میں نے ابھی آپ کو ساری بات بتا دی۔ وما تخرج من ثمرات، نہیں نکلتا کوئی پھل نہیں نکلتا، یا کسی پھلوں میں سے کوئی چیز نہیں نکلتی، من اکمامیہا، اس کے غلافوں میں سے، یعنی اس غلاف میں آئی ہوئی ہے۔ وما تحمل من انثی، اور نہیں اٹھاتی کوئی مونس، کوئی مادہ نہیں اٹھاتی۔ اب تحمل کو آپ دیکھیں گے، من انثی دیکھیں گے، یہاں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے انثی مونس ہے، کیونکہ انثی مونس ہے۔ اب سیگا تو لے کے آئے، سیگا ایک حاضر کا سیگا، ایک غائب کا سیگا، مضارع واحد مونس غائب ایک تو یہ ہے، اور مضارع واحد مذکر حاضر ایک ہی ہے۔ اب انثی اگر حاضر کا سیگا لے گئے تو کا ترجمہ دے گا تو بنتا نہیں، تو اس لیے انثی کو دیکھیے، میں آپ کو انثی میں لے کے جاتا ہوں، وہ ہے کیا؟ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں مونس سمائی، تو ایسے الفاظ جن کے آخر میں ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں ہوتی، یہاں تو خیر انثی میں نشانی موجود ہے، کیسی نشانی موجود ہے، تو اس لیے چلو وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ تحمل جو مونس کا سیگا۔ ویسے بھی کوئی ایسے اسما جن کے آخر میں کوئی مونس کی نشانی نہ ہو، ان کو بھی ہم اس میں معرفہ کی اقسام سے سمجھتے ہیں۔ ضمیریں بھی مونس کی علیحدہ ہوتی ہیں، اشارہ بھی مونس کا علیحدہ ہوتا ہے، منادہ بھی آپ دیکھیے مخاطب کرنے کے لیے مونس کا علیحدہ ہوتا ہے، یا ایو مذکر کا ہوتا تھا، یا ایتھا مونس کا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، پھر منادہ دیکھا ہے آپ نے، پھر موصولہ دیکھیے، اللہ تی مذکر ہے تو اللہ تی مونس ہے، تو جب مونس کے لیے ہم کہتے ہیں اس میں ضمیر ہوگی، اس میں اشارہ ہوگا، اس میں منادہ ہوگا، اس میں موصولہ ہوگا، تو ایک فعل بھی آئے گا۔ فعل اگر آگے مونس کا ذکر ہو رہا ہے تو فعل مونس کا آ جائے گا، اور اگر مذکر کا ہو تو مذکر آ جائے گا۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک ترتیب ہے، ہمیں تھوڑی بہت سمجھنے میں تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے، لیکن پریشانی نہیں ہے، تھوڑا سا آدمی اس سائڈ تک ایک مرتبہ اصول قاعدہ سیکھ لیتا ہے، وہی قاعدہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے،
اٹھاتی کوئی مادہ. اب دیکھیے یہاں مرکب جاری لے کے آیا، تحملو فعل ہے اور اس کا فاعل ظاہر ہونا چاہیے تھا، فاعل ظاہر مرکب جاری لے کے آیا. اب من کو ہم یہاں کہہ دیں گے کہ یہ زائدہ ہے اور انسا جو ہے وہ محل بنا ہوا ہے فاعل ظاہر کا. سمجھ آئیے بات کی. اب مرکب جاری محل بن کے آیا، یعنی اس کی جگہ لے گیا، فاعل ظاہر کی جگہ لے گیا. کیوں مرکب جاری لے کے آیا؟ اگر مرکب جاری نہ لاتا تو فعلی حالت بتاتا یا مفعولی حالت بتاتا، تو پھر بات تو محدود ہو جاتی. تو کوئی مادہ دیکھیے، اگر انسان میں سے مادہ وغیرہ ہے تو بکری ہے، یعنی بھینس ہے، سارے جانور آپ کے معدنیات دیکھیں، کوئی چیز مونس کے بغیر نہیں. آپ سورج مکھی کا پھول دیکھیں، جب اس کے ساتھ مذکر مونس لگتی ہے تو تب وہ پھول کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، ورنہ تو نہیں چلتا. مادہ اور مونس کا مذکر مونس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑا بنائی. نہیں اٹھاتی کوئی مادہ، ولا تزو، اور نہ وہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر اس کے علم کے بغیر. یعنی اس کا علم ہے کہ وہ کیا جنے گی، کب جنے گی، کیسے جنے گی، اس نے کیا کرنا ہے، کتنی اس نے عمر پانی ہے، اس نے کیا کچھ کھانا ہے. یہ سارا اگر آج آپ کی سائنس یہ بتا دیتی ہے کہ بچہ اتنے مہینے کا، اتنی دیر کا اس میں نطفہ ہے، سب کچھ یہ بتا دیتی ہے، تو آگے علم اس کا بہت وسیع ہے کہ اس نے کتنی عمر پانی ہے، اس نے کیا کھانا ہے، اس نے کیا اس نے علم سیکھا. ہاں جی، یہ تحمل ہو یا تازہ ہو، یہ تفعلو کے وزن پہ. ہاں جی، تفعلو کے وزن پر ہے. تفعلو کا وزن میں نے ابھی آپ کو بتایا، 2 وزن آتے ہیں، ایک مذکر کا وزن آتا ہے، ایک مونس کا وزن آتا ہے. یہ مونس کا وزن اس لیے ہے کہ آگے مونس کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ حاضر کا سیگا ہو تو پھر تو کا ترجمہ کریں، آپ کے پاس سامنے تو آئی کوئی نہیں. سیگے سے آپ مونس پہچانیے. اور نہیں جنتی الا بعلمہ، مگر ساتھ اس کے علم سے. 5 کام سورہ لقمان کے آخر میں بتایا کہ کہاں مرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا کام کرنا ہے، کس کو کہاں موت آنی ہے، یہ قیامت کا علم کب آئے گا، کس نے سارے 5 کام، یہ بارش کب ہونی ہے، 5 کام بتائے جو اللہ نے کہا کہ یہ کام کسی اور کو نہیں پتا. تو ہم آج اس میں مداخلت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بارش کل بارش ہوگی، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک اندازے لگا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں بتا سکتے کہ کتنی بارش ہوگی، کتنے % بارش ہوگی، کہاں جائے گی، وہاں سے کیا ہوگے گا. یہ علم سارا اللہ کے پاس ہوتا ہے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کسی نے ڈاکٹر نے بتا بھی دیا کہ ماں کے پیٹ میں یہ اور اتنی اس کے جو ڈلیوری ہے اس وقت ہونی ہے، تو چلو اگر اس نے بتا دیا تو اس نے اپنے اندازے سے بتایا، اس کا اندازہ ہی ہوتا ہے. لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فکس بات کرے. پورا علم تو اللہ کے پاس ہے. اس اعتبار سے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن وہ پکارے گا ان کو. نادا ینادیہم، اس دن وہ پکارے گا، اینا شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک، کہاں ہیں وہ لوگ، وہ ہستیاں، وہ باتیں، وہ لوگ جن کو تم نے میرے مقابلے میں شریک ٹھہرایا، وہ کہاں ہیں؟ لاؤ ذرا سامنے کرو. کیا اس وقت لے آئے گا؟ آپ دیکھیے شریک کی بات، جب شریک کی جمع شرکا آئی ہے یہاں، پارٹنر کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شریک ٹھہرانا، وہ شارکا سے آتا ہے لیکن ثلاثی مجرد میں استعمال نہیں ہوا. ثلاثی مزید فی میں اشرکا یشرک آیا، اس نے شریک ٹھہرایا. ایک ہستی کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو آپ لے کے آئے تو وہ شریک ٹھہرانا ہوتا ہے، شریک کرنا نہیں ہوتا. جب شریک کی بات ہوتی ہے، پارٹنر کی بات ہوتی ہے. ہر بات ہے پارٹنر کی اتنی اہمیت ہوتی ہے. پارٹنر کے بغیر تو انسان چلتا نہیں. ایک پائی کا حساب دینا پڑتا ہے، اس کے ساتھ برابر محنت کرنی پڑتی ہے، اس کا کہا ماننا پڑتا ہے، تب وہ فرم چلتی ہے. اللہ کہتا ہے میرے مقابلے میں کس کی بات ماننی تھی؟ نفس کی بات ماننی تھی. نفس تو میں مجبور کر رہا تھا. بابا آج کے دور میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کمال ہے. اس کا مطلب ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، نہ صحابی کا دور ہے، نہ تابی کا دور ہے، نہ تبع تابی کا دور ہے، تو ہم تو آزاد ہو گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا نظام جتنا اللہ نے بنایا ہے وہ تابی تبع تابی آئمہ کے بعد والے لوگوں کے لیے، امت کے لیے بنایا ہے.
ہمارے لیے بنایا ہے، بن دیکھے نماز ہمارے لیے ایک پیمانہ ہے، نماز ہماری تربیت ہے، روزہ ہماری تربیت ہے، حج ہماری تربیت ہے، زکوٰۃ ہماری تربیت ہے، تربیتی نظام دے کے کہا یہ رو آ جاؤ۔ اب آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے، ادھر سے اذان ہو رہی ہوتی ہے، کہتا چلو جی میں پھر پڑھ لوں گا، اس نے اپنے نفس کا کہا مانا، اللہ کا کہا نہیں مانا۔ اللہ کا کہا مانے گا، اس کے اپنے دل کو بھی اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ کہ دیکھیے پھلوں میں سے کوئی پھل کی بات ہو رہی تھی، پھر مادہ کی بات ہو رہی تھی، پھر پوچھا یہ جا رہا تھا اس دن وہ بلائے گا ان کو، اینا شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک، بعلم ہی ہاں جی قالو، کہیں گے۔ اب چونکہ جہنم کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، میدان حشر کا ذکر ہے، اگلے جہان کا ذکر ہے، تو جب بھی قرآن میں اگلے جہان کی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم نے جا کر آگے دیکھنا، اس لیے وہ ماضی میں پیش کر رہا ہوتا ہے۔ قالو، کہیں گے، اذناک، ہم نے بتلا دیا تجھے۔ یہ آذینہ سے لفظ نکل گیا، آذینہ کا مطلب ہے اس نے اجازت دی، یعنی آذناک، ہم نے بتلا دیا تجھے، ہم نے خبر دے دی تجھ کو، ہم نے بتلا دیا کیا، ما منا من شہید، ما نہیں، منا ہم سے، من کا مطلب سے، نون کا مطلب ہم سے، من شہید کوئی حاضر، من شہید، شہید کا مطلب ہے حاضر ہونے والا، گواہ، موجود۔ تینوں باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے شہید کے حوالے سے رکھی ہیں، حاضر بھی ہے، موجود بھی ہے، گواہ بھی ہے، تین ترجمے اس کے آ جاتے ہیں۔ شہید کی جمع شہداء آتی ہے۔ شہید ہے کون؟ ہمارے ہاں یہ جو قرآنی اصطلاحات ہیں اس میں بھی بڑی متنازعات کی باتیں کی گئی ہیں، ویسے بات بھی کچھ ٹھیک ہی لگتی ہے مجھے، اس اعتبار سے کہ آدمی کا وہ سطحی سا علم ہے، وہ جہاں تک ٹھہرتا ہے وہاں ٹھہرتا ہے، قرآن مجید کے اس مقام تک نہیں پہنچتے۔ قرآن مجید ہمیشہ چھوٹی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ شہید افضل التفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، ٹیکن کے حوالے سے سپرلیٹو ڈگری ہے۔ شاہدہ کا مطلب ہے اس نے گواہی دی، اور وہ یا شہید وہ گواہی دیتا ہے یا دے گا، لیکن شہید تو اسم کی بات ہے، یہ افضل التفضیل ہے۔ شاہدہ سے جب افضل التفضیل میں جاتے ہیں تو یہ شہید کا لفظ، جیسے عامر سے امیر، امیر تو عامر کا باپ ہوتا ہے، اور عامر آپ کہتے ہیں ڈکٹیٹر۔ اس اعتبار سے شہید کا لفظ لے کے آیا۔ اور شہید کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا صحابہ سے، میری امت میں سے شہید کون؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ جو میدان جنگ میں جا کے لڑیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ تو بہت تھوڑے ہوں۔ اصل میں شہید کا لفظ اس کا اطلاق ہوتا ہی جنگ سے، خون سے ہے، جان دینے سے ہے، لیکن جب اس کے ماضی میں آپ آ رہے ہوتے ہیں شاہدہ اس نے گواہی دی، تو وہاں جان کا ذکر نہیں ہوتا ہے، ہوتی جان موجود ہے، لیکن وہاں ایک بول کی بات ہو رہی ہے، گواہی کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ کتنا جامع لفظ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، شاہدہ کی، گواہی کی، حاضر کی، موجود کی، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتے دیتے، اس کی صداقت کی گواہی دیتے دیتے آخری سانس تک کوئی شخص فوت ہو جائے وہ شہید ہے۔ اب یہ شہادت جو نصیب ہوئی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ دعا بھی مانگی کہ یا اللہ مجھے زندگی دے اور میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں، تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں، ہاں جی، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، ہاں جی قتل۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کی آرزو نہیں پوری کی، میدان جنگ میں نہیں گئے، بستر پر گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی جو موت ہے وہ بھی شہید ہے، شہادت ہے۔ اور اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمارا ہر لمحہ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی صداقت کی گواہی دیتے دیتے زندگی گزار لی تو ہمارا مقام بھی وہ شہیدوں جیسا ہوتا۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی تھی، ہمارے پاس کوئی موجود نہیں ہے، نہیں ہے ہم میں سے کوئی گواہی دینے والا، یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔